ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ چاروں کل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اماں پارہ یعنی 30ویں پارے میں ہے۔ اس کو فاتحہ میں بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ ناظرین، یہ جو سب کچھ میں بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ چاروں کل آپ کو یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہی پڑھیے۔ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ کے پڑھ لیجئے، یا تو اس کا فوٹو موبائل میں رکھ لیجئے پھر دیکھ کے پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کو پڑھنے ہی نہیں آتا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بس اپنے گھر میں موبائل چالو کر دیجئے اور اس کو سن لیجئے، آپ کو سننے کا ثواب ضرور ملے گا۔ میں آپ کو ایک ایک سورت کے یعنی جو چاروں کل ہیں ان کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، اور خاص ان کی فضیلتیں کیا ہیں وہ بھی بتاؤں گا، تاکہ آپ کو ساری باتیں بالکل کلیئر طور پر سمجھ میں آئے، آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ سن رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چاروں کل قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اور قرآن پاک کو پڑھنا، سننا، اس کو دیکھنا، اس کو اپنے گھر میں رکھنا صاف ثواب کے کام ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قل یا ایھا الکافرون کی فضیلت پر ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک نمبر 2903 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض، نصف قرآن یعنی آدھے قرآن کے برابر ہے، اور قل ھو اللہ احد جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں وہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ تہائی قرآن اور چوتھائی قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فقط ایک سورت پڑھ لیں گے تو آپ کو تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، چوتھائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اگر آپ صرف قل یا ایھا الکافرون جو کہ آپ کو تلاوت کرنے میں مشکل سے 1 یا 2 منٹ لگیں گے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو چوتھائی قرآن پاک کے یعنی قرآن پاک کے 4 حصے کریے تو ایک چوتھائی قرآن پاک کا تلاوت کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ دیکھیے، میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی سنیے، اور میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کے الفاظ پر آپ غور کریے تاکہ آپ کے بھی الفاظ درست ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ تو یہ سورہ کافرون کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کو پڑھنے کی فضیلت۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد شریف پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، یہ سورت بہت فضیلت ہے اس سورت کو پڑھنے کی۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک نمبر 1561 میں ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد پوری سورت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے، یعنی جب 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل اللہ تعالیٰ جنت میں بنائے گا تو 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 محل ہو گئے۔ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کرم فرمانے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے صرف مطلب آپ کو مشکل سے 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگے گا قل ھو اللہ احد شریف پڑھنے میں۔ آپ 10 منٹ اگر 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک سنن ترمذی کی ہے 2907 میں،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ اگر قرض ہے تو وہ اس کو ادا کرنا ہوگا، باقی جو 50 سال کے جتنے گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہوں گے وہ سب 200 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ تو مطلب بہت زیادہ فضیلت ہے، احادیث پوری بھری پڑی ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف کی فضیلت میں۔ اب میں آپ کے سامنے قل هو اللہ احد شریف پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو میں نے آپ کو سورہ اخلاص بھی پڑھ کر سنا دی اور اس کا ترجمہ اور اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ اب میں آپ کو قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق دونوں کی فضیلت بتاتا ہوں، بعد میں اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی سنا دوں گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 5017 میں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے۔ دیکھیے یہ ایک تعلیم امت ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اس طرح ہاتھوں کو جوڑتے اور پھر سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، اس پہ پھر اس طرح دم کرتے اور اس طرح لے کے آتے اپنے ہاتھوں کو، اور پھر آگے کے حصے پہ ادھر ادھر، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ کا وہاں تک آپ اس طرح مطلب ہاتھوں کو پھیرتے، اور یہ عمل اس طرح یعنی ہاتھوں کو پھیرنے کا 3 مرتبہ کرتے۔ تو یہ تعلیم امت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ سوتے وقت آپ 3 مرتبہ مطلب قل هو اللہ احد شریف ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر اس طرح کر کے دم کر لیں، اپنے بچوں پہ دم کر لیں۔ جو لوگ خواب میں ڈرتے ہیں یا جو لوگ مطلب ان کو ڈراونے خواب آتے ہیں وہ اپنے اوپر دم کر لیں، بچوں پہ دم کر لیں، تو بچے جو رات میں چونکتے ہیں نا پھر وہ بھی ان کو مطلب کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر روزانہ آپ یہ عمل کیا کریں سونے سے پہلے۔ ٹھیک، تو یہ تھی فضیلت سورہ ناس اور سورہ فلق کی۔ اب میں آپ کے سامنے یہ سورت پڑھ کے سناتا ہوں، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں۔ ایک پلس پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جادو یا ٹونا یا آسے وغیرہ جو ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر، یہ 2 سورت اگر پڑھ کے دم کر دی جائے تو انشاءاللہ تعالی اسے افاقہ ہوگا، اسے آرام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور دبکے رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ چاروں قل آپ نے سن لیا، اس کی فضیلتوں کو سن لیا، اس کے ترجمے کو سن لیا۔ تو اب آپ روزانہ پڑھیں، اگر نہیں آتا ہے تو میری ویڈیو کو آپ چالو کر دیں،
اسی کو سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا، آپ بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔